اجمل آصف صاحب کا اور ظفر اقبال ناگرہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی گاہے بگاہے مجھے بھی اس بارے میں جو ہے وہ زور دیتے رہے اور اس بارے میں انہوں نے مدد بھی کی، اور تب یہ منصوبے جو ہیں یہ روڈز کے منصوبے مکمل ہوئے ہیں۔ باقی گیس کا آج افتتاح ہوا ہے۔ اب اس کے بعد آپ تمام صاحبان پورے 30 چک کے جو لوگ ہیں آپ سب اپنی اپلیکیشن جمع کروائیں، جنہوں نے ہمیں ووٹ دیے ہیں وہ بھی جمع کروائیں، جنہوں نے ووٹ نہیں دیے وہ بھی جمع کروائیں۔ نعرہ ثناء اللہ، نعرہ ثناء اللہ صاحب۔ یہ ہماری سیاست میں اس بات کا کوئی فرق نہیں ہے کہ جو جائز کام ہے، جو جائز خدمت ہے، وہ ہر پاکستانی کا حق ہے اور ہمارا وہ خدمت کرنا فرض ہے۔ اگر کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے تو اس کی مدد کرنا بھی ہمارا فرض ہے۔ ووٹ اگر کسی نے نہیں دیا تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اس کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی کی جائے، بلکہ آپ اپنی خدمت کو بڑھائیں تاکہ آپ کی خدمت کو دیکھ کے جس نے پچھلی دفعہ مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دیا اگلی دفعہ وہ انشاءاللہ مسلم لیگ نون کو ووٹ دے گا انشاءاللہ۔ تو سب لوگ آپ اپلیکیشنز دیں، اور یہ تقریباً 30 گاؤں ہیں۔ ان 30 گاؤں میں اسی طرح سے ہم انشاءاللہ تعالی ہر مہینے 2-4 گاؤں کا وہاں پہ جا کے افتتاح کریں گے، اور اس کے بعد لوگ اپلائی کریں گے، اور یہ پھر آپ کو جو ہے RLNG جو گیس ہے یہ آپ کو میسر آئے گی۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ سوئی گیس جو ہے وہ اب ملک میں ختم ہو رہی ہے، اور یہ ایک معاہدہ کیا ہے موجودہ حکومت نے قطر کے ساتھ، یہ گیس وہاں سے آئے گی اور اس کے بعد جو ہے یہ لوگوں کو مہیا کی جائے گی۔ یہ سوئی گیس سے تھوڑا مہنگی ہے، اس کا بل جو ہے وہ سوئی گیس سے تھوڑا زیادہ ہوگا، لیکن جو آپ سلنڈر استعمال کرتے ہیں اس سے یہ 30% سستی ہے، یعنی اس سے یہ کم ہے۔ تو یہ ایک سہولت ہے۔ تو یہ انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا کہ اسی سال میں ان 30 گاؤں میں جہاں پہ پائپ پڑ چکے ہیں، یہ پائپ جو ہے وہ جب ہماری پچھلی گورنمنٹ تھی PDM کی تو اس میں جو ہے وہ ڈلوائے تھے ان 30 گاؤں کے، اور وہاں پہ جو ہے یہ اسی سال میں سارا جو ہے یہ افتتاح ہو جائے گا۔ یہاں پہ 31 چک کے اور دوسرے گاؤں کے لوگ بیٹھے ہیں جہاں پہ ان کے جو ہے وہ پائپ پڑے ہوئے ہیں، لیکن ابھی ان کو جو ہے وہ وہاں پہ مکمل نہیں ہوا۔ جیسے ہی مکمل ہوتا ہے وہاں پہ بھی آ کے افتتاح کریں گے اور وہاں پہ بھی آپ کو گیس مہیا ہوگی۔ وہاں پہ مجھے اجمل آصف صاحب نے بتایا ہے کہ وہاں پہ کچھ آبادیاں چھوٹی جو ہے وہ رہ گئی ہیں، تو اس میں میری یہ گزارش ہے کہ اب جب وہاں پہ منصوبے کا افتتاح ہے اسے ہونے دیں، آپ اسے لیٹ نہ کریں، لیکن جو کوئی اگر کوئی گلی رہ گئی ہے، کوئی آبادی رہ گئی ہے تو وہ اس کے ساتھ ہی ہم علیحدہ فنڈز منظور کروائیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ 30 گاؤں جو ہیں وہاں پہ جو کوئی مقامی آبادی رہ گئی ہے وہاں پہ بھی جو ہے وہ پائپ پڑ جائیں گے اور اس کے بعد ان کو جو ہے وہ گیس مل جائے گی۔ ان 30 گاؤں کے بعد ٹوٹل کوئی 20-22 گاؤں ہیں پورے حلقے میں جہاں پہ گیس نہیں ہے، تو ان کو بھی میں یہ خوشخبری دینی چاہتا ہوں کہ ان کے لیے میں نے وزیر اعظم صاحب سے ریکویسٹ کی ہے، اور ان میں بھی جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ اسی شہر جو ہے وہ سال ان میں پائپ جو ہے وہ ڈل جائے، اور پائپ ڈلنے کے بعد جو ہے وہ وہاں پہ بھی جو ہے وہ گیس آپ کو مل جائے۔
تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ پورے حلقے میں کوئی آبادی کوئی گاؤں ایسا نہیں ہوگا جہاں پہ جو ہے وہ گیس نہیں ہوگی۔ باقی یہ سڑک کا افتتاح کیا ہے سڑکوں کا، یہ اس سے پہلے میں نے ظفر اقبال ناگرہ صاحب سے کہا، میں نے کہا کہ ایک ایسی سڑک جو ہے نا وہ آپ دیں جو حلقے میں ایک طرف سے شروع ہو اور دوسری طرف سے جا کے نکلے۔ تو میں نے تو ان کو کہا تھا کہ میرے حلقے یعنی این اے کے حلقے کی کوئی ایسی سڑک مجھے بنا کے دیں، انہوں نے اپنے حلقے کی بنا دی اور میرا حلقہ چھوڑ دیا انہوں نے۔ تو وہ پھر ان کا حلقہ جو صوبائی حلقہ ہے اس میں جو ہے وہ سڑک تھرو اینڈ تھرو وہ بن چکی ہے، میرا خیال ہے مکمل ہوگی، ناگرہ صاحب مکمل ہو گئی ہے، اور وہ تقریباً 1 ارب روپے کی سڑک تھی۔ تو اس کے بعد پھر باقی جو حلقہ تھا اجمل آصف صاحب والا، کیونکہ میرا حلقہ تو تب مکمل ہوتا ہے نا جب یہ دونوں حلقے ہوں، تو اس میں اب ہم نے اس میں اپنا اجمل آصف صاحب کا بھی بڑی کوشش ہے، یہ بھی میرے ساتھ کوشش کرتے رہے، تو اب ہم نے 29 کلومیٹر کی سڑک جو ہے وہ منظور کروائی ہے۔ وہ جو پہلے ظفر اقبال ناگرہ صاحب کے حلقے سے ہے وہاں سے شروع ہوگی اور وہ پھر پورا حلقہ مکمل کر کے جو ہے وہ سمندری روڈ سالہ نمبر 12 تک جو ہے وہ جا کے مکمل ہوگی۔ تو وہ بھی تقریباً 1 ارب روپے کی سڑک ہے، آپ کو ہر قسم کا جو ہے وہ علاج جو ہے وہ ملے گا۔ تھانہ کی بلڈنگ جو ہے وہ اس لیے ضروری ہے کہ تھانہ میں مجرموں کو تو لے جانا ہوتا ہے، ان کو تو پکڑ کے لے جایا جاتا ہے، لیکن شریف آدمی جو ہے وہ خود جاتا ہے، اسے کوئی مسئلہ ہو، اسے کوئی جو ہے وہ اپنا حق حاصل کرنا ہو، کوئی اس نے رپورٹ کرنی ہو، تو تھانے میں بھی جو ہے وہ ایک ماڈرن تھانے کا جو کنسیپٹ ہے کہ گئے آدمی کو جو ہے وہ اچھی جگہ ملے بیٹھنے کے لیے، عزت کے ساتھ ملے، اور وہاں پہ جو ہے وہ ایک باعزت شہری کا جو ہے وہ سلوک ہو، تو یہ بھی بڑا ضروری تھا۔ یہ بھی تقریباً کوئی 7 کروڑ روپے کی لاگت سے جو ہے یہ منصوبہ ہے، اور یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اسی سال جو ہے یہ مکمل ہوگا۔ تو یہ جو آپ کی خدمت کا معاملہ ہے، اس میں کوئی اس بات سے غرض نہیں ہے، جس طرح سے بات کی ہے اجمل آصف صاحب نے بھی، جو عزت ذلت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ہار جیت بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر میں قومی اسمبلی میں نہیں پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بڑے ہاؤس سینٹ میں پہنچا دیا۔ تو یہ سب آپ کی دعاؤں کا اور آپ کی جو ہے وہ سمجھتا ہوں کہ محبت کا نتیجہ ہے۔ آپ نے مجھے یہاں سے بھی منتخب کیا، شہر میں جو حلقہ ہے وہاں سے بھی اس مرتبہ جو ہے وہ ہم نے 6ٹھی بار جو ہے وہ اس حلقے سے جو ہے وہ الیکشن میں کامیابی ہوئی ہے۔ تو یہی وہ کامیابیاں ہیں جو کسی بھی آدمی کو جو ہے وہ اس کی عزت کا یا اس کی ترقی کا جو ہے وہ باعث بنتی ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ خدمت کا سفر جو ہے یہ ہماری پارٹی کا منشور ہے۔ یہ میاں نواز شریف نے جب سیاست شروع کی آج سے 40 سال پہلے، تو انہوں نے جو ہے وہ خدمت کی سیاست کا جو ہے وہ رواج ڈالا، ورنہ جو ہے وہ یہ اس سے پہلے نہیں تھا۔ اور آج آپ پورے پاکستان میں، پورے فیصل آباد میں جو بڑے منصوبے ہیں، وہ چلڈرن ہاسپٹل ہو، وہ یونیورسٹیز ہوں، وہ مین روڈز ہوں، ان سب کے پیچھے آپ کو پاکستان مسلم لیگ اور میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کا جو ہے وہ نام ملے گا۔ اس وقت بھی مریم نواز شریف جن منصوبوں کے اوپر، جن انیشیٹوز کے اوپر کام کر رہی ہے، اس سے یہ آپ کے سامنے ہے کہ امن و امان کی صورتحال کتنی بہتر ہوئی ہے۔ جو روز ڈاکے اور
بڑے یعنی جو ہے وہ کبھی قسم کے جرم ہوتے تھے، وہ آج اب خال خال آپ کو خبر ملتی ہے۔ اور ان مجرموں کو جو ناسور ہیں، یعنی ایک اگر مجرم ڈکیتی کرے اور وہاں پہ اس گھر کی عزت لوٹے ساتھ اور قتل کرے، ایسے ناسوروں کے لیے ریاست کے پاس کوئی جو ہے وہ نرمی اور کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے، اور ایسے ناسور ہی جہنم واصل جو ہے وہ کیے گئے ہیں۔ کوئی ایک مثال آپ نہیں دے سکتے میاں شہباز شریف صاحب کے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب 10 سالہ دور میں بھی اور آج بھی، کہ کسی دشمنی کی بنیاد پہ یا ذاتی اناد یا سیاسی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ کسی کو جو ہے وہ تھپڑ میں مارا گیا ہو، لیکن جو معاشرے کے ناسور ہیں ان کے لیے جو ہے وہ ہمارے پاس، اس حکومت کے پاس جو ہے وہ کوئی رعایت اور کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہ لوگ جو اس قوم کی نسلوں کو تباہ کر رہے ہیں، ایسے نشے لا کے علاقہ غیر سے اور یہاں پہ جو ہے وہ تقسیم کر رہے ہیں۔ یہ جو آئس کا نیا نشہ نکلا ہے، وہ بتاتے ہیں کہ ایسا نشہ ہے کہ وہ پی کے تو وہ آدمی جو ہے وہ بالکل ہی ہوش حواس ہی بھول جاتا ہے۔ یہ 2-3 قتل کی وارداتیں ہوئی ہیں کہ بلا وجہ جو ہے وہ آدمی نے جو ہے وہ دوسرے آدمی کو بے گناہ بے قصور قتل کر دیا۔ وہ بعد میں پتہ چلا جی اس نے آئس کا نشہ کیا ہوا تھا۔ یہ آئس کا نشہ ہی ایسا ہے کہ جو آدمی کرتا ہے اس کے بعد اسے جو ہے وہ ایسی اس کے اوپر کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ وہ اس کے